عبدالحسن نے پوچھا کیا تم عرب ہو؟ لڑکی نے ایک طرف سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کا پانی نچوڑتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں عرب ہوں، ایک مدت سے ہم عربوں کے جہازوں کی راہ دیکھا کرتے تھے، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، آپ کیا مال لائے ہیں؟ ایک عرب لڑکی کو اسے لباس میں دیکھنا ابوالحسن اور اس کے ساتھیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لڑکی نے اپنے سوال کا جواب نہ پا کر پھر پوچھا، میں پوچھتی ہوں آپ کیا مال لائے ہیں؟ آپ حیران کیوں ہیں؟ کیا عرب عورتیں تیرنا نہیں جانتی؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ عبدالحسن نے کہا، ٹھہرو، ہم گھوڑے لائے ہیں، میں تمہیں خود دکھاتا ہوں، لیکن میں حیران ہوں کہ اس جزیرے کے عرب ابھی تک زمانہ جاہلیت کے عربوں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا انہیں انسانوں کا لباس پہننا اور مردوں سے حیا کرنا کسی نے نہیں سکھایا؟ لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، کیا یہ انسانوں کا لباس نہیں معلوم ہوتا کہ تمہارے گھر تک اسلام کی روشنی ابھی تک نہیں آئی؟ یہ کہہ کر ابوالحسن نے ایک جبہ اٹھایا اور ایک لڑکی کے کندھوں پر ڈال کر کہا، اب تم ہمارا جہاز دیکھ سکتی ہو۔ لڑکی نے عبدالحسن کے الفاظ سے زیادہ اس کی شخصیت سے مرعوب ہو کر اپنے عریان بازوں اور پنڈلیوں کو جبے میں چھپا لیا۔ عبدالحسن کی پونچھی 50 عرب گھوڑے تھے۔ لڑکی نے ایک کے بعد دیگر تمام گھوڑوں کا معائنہ کیا اور ایک گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں یہ خریدوں گی۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ ابوالحسن نے کہا، تم میں ابھی تک عربوں کی ایک خصوصیت باقی ہے، یہی گھوڑا ان سب میں بہتر ہے، لیکن تم نہ اس کی قیمت ادا کر سکو گی اور نہ یہ عورتوں کی سواری کے قابل ہے۔ یہ جس قدر خوبصورت اور تیز رفتار ہے، اسی قدر منہ زور بھی ہے۔ لڑکی اس کے جواب پر مسکرائی اور بولی، خیر دیکھا جائے گا۔ آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟ ابوالحسن نے کہا، میں اس ملک کی حکومت سے اجازت لینا ضروری خیال کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، سرندیپ کا راجہ ایک مدت سے عربوں کے جہاز کا انتظار کر رہا ہے، جہاز کنارے تک لے چلے لیجیے۔ راجہ کے امیر البحر خود ہی آ پہنچے۔ دلیپ سنگھ عبدالشمس سے گہرے تعلقات کی بدولت عربی میں اچھی خاصی استعداد پیدا کر چکا تھا۔ اس نے جہاز پر چڑھتے ہی عربی زبان میں کہا، آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟ ابوالحسن کے بجائے لڑکی نے جواب دیا، ان کا خیال تھا کہ شاید جہاز کو بندرگاہ پر لگانے سے پہلے راجہ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ لڑکی نے کہا، میں جاتی ہوں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ سفید گھوڑا میرا ہے اور میں اس کے منہ مانگے دام دوں گی۔ یہ کہہ کر لڑکی نے جبہ اتار کر ایک عرب کے کندھے پر پھینک دیا اور بھاگ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ عبدالشمس کو عربوں کے جہاز کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے شہر کے چند معززین کے ساتھ ابوالحسن اور ان کے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ انہیں اپنے گھر اور ان کے گھوڑوں کو استبل میں جگہ دی۔ آن کی آن میں 50 گھوڑوں کے کوئی 200 خریدار جمع ہو گئے اور تمام ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینے لگے۔ دلیپ سنگھ نے مشورہ دیا کہ راجہ کو دکھائے بغیر کوئی گھوڑا فروخت نہ کیا جائے، ممکن ہے وہ تمام گھوڑے خرید لیں۔ عبدالشمس نے دلیپ سنگھ کی تائید کی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ راجہ کا ایلچی آیا اور اس نے کہا، مہاراج عرب تاجروں سے ملنا اور ان کے گھوڑے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے ایلچی سے کہا، تم جاؤ اور مہاراج سے کہو ہم آتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابوالحسن سے مخاطب ہوا، ایک گھوڑا شیخ عبدالشمس کی بیٹی نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اسے یہیں رہنے دیا جائے۔ عبدالحسن نے کہا، اگر شیخ اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو مجھے عذر نہیں، لیکن وہ لڑکیوں کی سواری کے قابل نہیں، وہ بہت سرکش ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی، نہیں ابا جی،
اس کا خیال ہے کہ ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ابوالحسن نے دیکھا وہی لڑکی جسے اس نے جہاز پر دیکھا تھا، ایک ہاتھ میں لگام اور دوسرے ہاتھ میں چابک لیے کھڑی تھی، لیکن اس دفعہ اس کا لباس عرب عورتوں کا سا تھا۔ ابوالحسن نے قدرے خفیف ہو کر کہا، اگر مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو تم خود دیکھ لو، اگر تم اسے لگام بھی دیکھ سکو تو یہی گھوڑا تمہارا انعام ہوگا۔ لڑکی تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی استقبل کی طرف بڑھی۔ گھوڑوں نے اسے دیکھتے ہی چارہ چھوڑ کر کان کھڑے کر لیے۔ لڑکی نے گھوڑے کو تھپکی دی اور وہ پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے رسی تڑانے لگے۔ ابوالحسن نے کہا، ٹھہرو، اور آگے بڑھ کر گھوڑے کا رسا کھول کر باہر لے آیا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر کہنے لگا، اب آپ ہمت آزمائے کر سکتے ہیں۔ لڑکی نے اچانک آگے بڑھ کر گھوڑے کا نچلا جبڑا پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے زخمی درندے کی طرح تڑپتے، اچھلتے اور کودتے ہوئے جانور کے منہ میں لگام ٹھونس دی۔ تماشائیوں نے حیرانی پر قابو نہ پایا تھا کہ اس نے رسا کھولا اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ گھوڑا چند بار سیخ پا نہ ہونے کے بعد چھلانگیں لگاتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا۔ شیخ عبدالشمس نے فخری انداز میں کہا، عرب کی گھوڑیوں نے ایسا گھوڑا پیدا نہیں کیا جس پر سلمیٰ سوار نہ کر سکتی ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ شرط ہار گئے، لیکن اطمینان رکھیں کہ آپ کو اس کی پوری قیمت ادا کی جائے گی۔ ابوالحسن نے کہا، یہ شرط نہ تھی، انعام تھا، اور انعام کی قیمت نہیں لی جاتی۔ خوش قسمت ہے وہ گھوڑا جسے ایسا سوار مل جائے۔